آپ جانتے ہیں کہ شیطان کے کس نتیجے میں شراب وجود میں آئی؟ مرحوم حضرت جناب مجلسی حضرت امام جعفر صادق سے نقل کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کے ہمراہ 140 پھل اور میوہ جات جنت سے زمین پر بھیجے۔ ان میں سے 40 وہ پھل تھے جو کہ مکمل طور پر کھائے جاتے تھے اور ان کا حصہ پھینکنے میں نہیں جاتا تھا۔ ان میں سے انجیر و انگور وغیرہ شامل تھے، اور 40 قسم کے پھل ایسے تھے کہ جن کا ظاہری حصہ پھینک دیا جاتا تھا اور اندرونی حصہ کھا لیا جاتا تھا، جیسے بادام، اخروٹ، پستہ وغیرہ، جبکہ 40 پھل ایسے تھے جن کا اوپری حصہ کھایا جاتا تھا اور اندرونی حصہ پھینک دیا جاتا تھا، جیسے خوبانی، آلوچہ وغیرہ۔ حضرت آدم جس پھل کی ٹہنی کو توڑنے کا ارادہ کرتے تھے پہلے خدا کا نام لیتے تھے، لہٰذا وہ ٹہنی سرسبز و شاداب ہو جاتی تھی اور پھل دینے لگتی تھی۔ حضرت حوا جب ان ٹہنیوں کی کاشت کرتی تھیں تو اگرچہ وہ بھی خدا کا نام لیتی تھیں، اس لیے ان کی ٹہنی سبز ہو جاتی تھی مگر پھل نہیں دیتی تھی۔ اگر آدم نے حوا کی تمام ٹہنیاں توڑ کر دی ہوتی تو آج روئے زمین پر کوئی بے ثمر درخت نہ ہوتا۔ حضرت آدم ٹہنی کی کاشت کرنا چاہتے، شیطان کوئی مخالفت نہ کرتا تھا، لیکن جب انگور اور خرما لگانے کا وقت آیا تو شیطان نے کہا مجھے بھی شریک کرو اور ان درختوں سے مجھے بھی حصہ دار بناؤ، ورنہ میں انہیں سرسبز ہونے نہ دوں گا۔ حضرت آدم نے فرمایا صبر کرو، جبرائیل علیہ السلام کو آنے دو، وہ ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ جب جبرائیل آئے تو جناب آدم علیہ السلام نے واقعے کو نقل کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اسے ان دونوں درختوں میں حصہ دار بناؤ تاکہ یہ تمہیں کوئی گزن نہ پہنچائے۔ حضرت آدم نے فرمایا ان درختوں کا 1/3 تمہارا ہوگا، تو شیطان نے قبول کیا۔ تو حضرت آدم نے کہا آدھا تمہارا اور آدھا میرا ہوگا، تو پھر شیطان راضی نہ ہوا اور کہا کہ اگر اس کا 2/3 مجھے دو گے تو مجھے اعتراض نہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جناب جبرائیل کے اشارے پر قبول کر لیا، اور خدا نے اس دن سے حکم فرمایا کہ انگور یا خرما کے پانی کو ابال آئے تو جب تک اس کا 2/3 حصہ ضائع نہ ہو جائے، ابلیس کا حصہ ہے، اس کا پینا حلال نہیں ہوگا اور اس کے لیے نجاست کا حکم ہوگا، اور وہ شراب کہلائے گی، کیونکہ حصے دار بننے کے بعد شیطان نے ان کے پودوں کے پاس پیشاب کیا اور چلا گیا۔ اسی بنا پر جب انگور کے پانی کو شراب بناتے ہیں تو وہ بدبودار اور بدمزہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں روز اول کی شیطان کی حصے داری کی وجہ سے روز اول کا شیطان کا پیشاب گرا ہوا ہوتا ہے۔ شراب کی حرمت صرف اس امت کے لیے نہیں، تمام ادیان میں شراب حرام رہی ہے اور قیامت تک حرام رہے گی۔